بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک احکام چینل میں تمام آنے والے حضرات کو ویلکم اور خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارا نور العزا کا یہ 10واں لیکچر ہے اور آج کا لیکچر بہت اہمیت کا حامل ہے۔ آج کا لیکچر اور آج کا سبق ہمارا نواقض وضو کے بارے میں ہے، یعنی کہ وہ چیزیں جو پائی جائیں تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو کو توڑنے والی چیزوں کا بیان ہے۔ تو جو لوگ اور جو طلباء کرام نوٹس بناتے ہیں تو ان کے لیے یہ بہت زیادہ ایزی اور آسان ہو جاتا ہے کہ وہ اس کا خلاصہ اور نچوڑ لکھیں، اس کا نقشہ بنائیں۔ تو سوال یہ بنے گا کہ وضو کو توڑنے والی چیزیں کتنی ہیں اور کون کون سی ہیں۔ اس کا جواب آپ لکھیں گے کہ وضو کو توڑنے والی چیزیں 12 ہیں اور وہ یہ ہیں۔ تو اب ہم شروع کرتے ہیں عبارت ترجمہ۔ فرماتے فصل فی نواقض الوضو، یہ فصل ان چیزوں کے بارے میں ہے جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ینقض الوضوء 12 شیئا، یہاں پہ ینقض فعل ہے یعنی کہ توڑ دینا، وضوء یہ بنے گا ینقض فعل کا مفعول اور 12 یہ پورا مل کے بنے گا فاعل، ٹھیک ہے نا۔ اب پورے کا ترجمہ کیا ہوگا؟ فرمایا کہ 12 چیزیں وضو کو توڑ دیتی ہیں۔ ینقض الوضوء 12 شیئا، 12 چیزیں وضو کو توڑ دیتی ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلی چیز فرماتے ما خرج من السبیلین الا ریح القبل، فرمایا کہ جو چیز دونوں راستوں سے نکلے، سبیلین یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، مطلب یہ کہ جو چیز نکلے، ما کا مطلب جو، ما خرج نکلے، من السبیلین دونوں راستوں سے، دو راستے ہیں نا، ایک کو بولتے ہیں قبل، ایک کو بولتے ہیں دبر، آگے والا حصہ اور پیچھے والا حصہ، ایک حصے سے پیشاب کیا جاتا ہے، آگے والے حصے سے، پیچھے والے حصے سے پخانہ کیا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ جو دو راستوں سے نکلے، الا ریح القبل، مگر آگے کی ریح، آگے سے جو ہوا نکلتی ہے اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، بلکہ پیچھے سے جو ہوا نکلتی ہے اس سے وضو ٹوٹتا ہے، اسی کو جو ہے وہ ریح کہا جاتا ہے، سمجھ گئے۔ فرمایا فی الاصح قول کے مطابق۔ اب پوری کا ترجمہ کیا ہوگا؟ 12 چیزیں وضو کو توڑ دیتی ہیں۔ پہلی چیز جو کچھ دونوں راستوں سے نکلے مگر اصح قول کے مطابق آگے کے مقام سے ریح نکلنے کی صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا، مگر اب یہ با محاورہ ترجمہ ہو گیا نا، پہلے میں لفظ ٹو لفظ ترجمہ کر رہا تھا، اب با محاورہ ہو گیا کہ اصح قول کے مطابق، مگر اصح قول کے مطابق آگے کے مقام سے ریح نکلنے کی صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا۔ فرماتے وَيَنْقُضُهُ وِلَادَةٌ مِّن غَيْرِ رُؤْيَةِ دَمٍ، بڑی کمال کی بات جو ہے مصنف نے کی ہے۔ فرماتے بچے کی پیدائش بھی وضو کو توڑ دیتی ہے، بچے کی پیدائش بھی وضو کو توڑ دیتی ہے۔ یہاں پہ ہو ضمیر کا مرجع، ینقض کے اندر ہو ضمیر کا مرجع ہے وضو کو توڑ دیتی ہے۔ ولادتن، بچے کی ولادت وضو کو توڑ دیتی ہے۔ من غیر رؤیت دمن، من غیر رؤیت دمن، غیر کا مطلب ہوتا ہے نہیں کا ترجمہ آتا ہے، غیر کا غیر بھی کیا جا سکتا ہے، رؤیت کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا، دم کا مطلب ہوتا ہے خون۔ تو اب پورے کا ترجمہ کیا ہوگا پیارے بچوں؟ توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ فرماتے اگرچہ خون نظر نہ آئے، اب پورے کا ترجمہ کیا ہوگا؟ بچے کی پیدائش بھی وضو کو توڑ دیتی ہے اگرچہ خون نظر نہ آئے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہو گئے ہمارے 2 چیزیں۔ اچھا واؤ جہاں پہ آئے گا سمجھ لینا کہ یہاں پہ ایک نئی چیز کو شروع کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور وہاں پہ عام طور پر جو ہے وہ رفع پڑھا جاتا ہے، تو یہاں پر بھی رفع میں پڑھوں گا وہ نجاست سائلۃ من غیرہما، بڑی کمال کی بات کی ہے۔ نجاست کا مطلب نجاست، سائلۃ کا مطلب ہوتا ہے بہنے والی، من غیرہما، یہ غیرہما ہما ضمیر کا مرجع جو ہے وہ سبیلین ہے، کیا ہے؟ سبیلین ہے۔ اب پورے کا ترجمہ پیارے بچوں کیا ہوگا؟ توجہ کے ساتھ جو ہے وہ آپ سنتے رہیں گے تو آپ کو بالکل واضح طور پر ایک لفظ میں واضح کر کے آپ کو بیان کر رہا ہوں، ہر چیز واضح کلیئر ہو جائے گی۔ فرماتے لاسٹ آخر سے ترجمہ کر رہا ہوں، وہ خون جو بہنے والا ہو، سبیلین کے علاوہ سے۔ اب یہ تو ہو گیا لفظ کا ترجمہ، پورے کا ترجمہ کیا ہوگا مکمل جب اردو میں آپ ترجمہ کرو گے؟
فرماتے ہیں کہ دونوں راستوں کے علاوہ کسی حصے سے بہنے والی نجاست کا نکلنا، بہنے والی نجاست کا نکلنا دونوں حصوں سبیلین کے علاوہ، یعنی سبیلین کے علاوہ کسی بھی حصے میں جب کوئی چیز نکلتی ہے، جیسے خون ہے، پیپ ہے، دیگر چیزیں، تو وہ وضو کو توڑ دیتے ہیں۔ نیچے آپ حاشی کے اندر آ جاؤ، میں ایک حدیث پاک آپ کو سنا رہا ہوں، نجاست سائلۃ من غیر ماء کے اندر ایک حدیث پاک لگی ہے، لقولہ علیہ الصلوۃ والسلام الوضوء من کل دم سائل۔ کیا مطلب ہے کہ وضو لازم ہوتا ہے ہر اس خون سے جو بہنے والا ہو، یعنی کہ بہنے کی مقدار میں جب جسم کے کسی حصے سے خون نکلتا ہے تو وضو توڑ دیتا ہے۔ یہ اناف کے نزدیک ہے، شافعی کا اس کے اندر اختلاف ہے، آپ چونکہ ابھی اس مقام تک نہیں پہنچے اختلافات کی صورت میں، وہ ہدایت کے اندر آپ جا کے پڑھیں گے، تو ہم صرف اسی کو لفظ ٹو لفظ جو ہے وہ ترجمہ جو ہے وہ رکھتے ہیں۔ اس کی مثالیں دیتے ہیں، جیسے کہ جسم کے کسی حصے میں خون نکلتا ہے یا کوئی اور چیز نکلتی ہے تو اس کی مثالیں کیا ہیں؟ فرماتے ہیں قدمن، جیسا کہ خون، وقیہن اور پیپ، وقی طعامن او مائن او علقن۔ فرماتے ہیں کہ کھانے جیسا کہ خون ہے، پیپ ہے، وقی طعامن، قے بولتے الٹی کو، طعام کھانے کو، کھانے کی الٹی، او مائن یا پانی کی الٹی، او علقن یا لوت، جو پیارے بچوں جمع ہوا خون ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا، او مراتن یا پھر پتے کی قے۔ اب یہاں پہ کتنی چیزوں کو بیان کیا ہے؟ فرماتے ہیں یا پھر کھانے، پانی، خون، جمع ہوئے خون یا پتے کی الٹی، قے الٹی، وومٹنگ۔ اذا مل الفم، اذا مل الفم، یہاں سے جو ہے فرماتے ہیں کہ جب یہ منہ بھر ہو، کیا ہو؟ منہ بھر ہو، یعنی کہ الٹی آئے اور منہ بھر ہو تو وضو کو توڑ دے گی۔ اچھا سوال یہاں پہ یہ، اب سوال اتارو گے کہ منہ بھر قے کسے کہتے ہیں؟ منہ بھر قے کسے کہتے ہیں؟ تو اس کی تعریف آگے مصنف خود ہی بیان کر رہے ہیں، فرماتے ہیں وَهُوَ مَا لَا يَنْطَبِقُ عَلَيْهِ الْفَمُ۔ فرماتے ہیں کہ منہ بھر قے وہ ہوتی ہے کہ جسے بغیر تکلف کے روکا نہ جا سکے، بغیر تکلف کے روکا نہ جا سکے۔ وہ ہوا، اچھا ینطبقو کا مطلب روکنا ہے، فمو منہ، تکلف تکلف۔ فرماتے ہیں وہ ہے کہ جس کو منہ بھر قے وہ ہے کہ جس کو با تکلف روکا نہ جا سکے۔ مصنف آگے فرماتے ہیں وَيُجْمَعُ مُتَفَرَّقُ الْقَيْءِ إِذَا اتَّحَدَ سَبَبُهُ۔ فرماتے ہیں متفرق قے کو جمع کیا جائے گا جب کہ اس کا سبب جو ہے وہ ایک ہو، اس کا سبب کیا ہو؟ ایک ہو، تو اب متفرق قے کو جمع کیا جائے گا۔ آگے فرماتے ہیں وَالدَّمُ، آگے جو عبارت ہے اس کو بھی آپ سماعت فرما لیجیے، فرماتے ہیں وَالدَّمُ غَالَبَ عَلَى الْبُزَّاقِ أَوْ سَاوَاهُ۔ فرماتے ہیں وہ خون جو تھوک پر غالب ہو یا تھوک کے برابر ہو وہ بھی وضو کو توڑ دے گا، وہ بھی وضو کو توڑ دے گا۔ یہ آپ سب جو ہے پیچھے نماز کے احکام میں اور دیگر جو کتابیں اس کے اندر پڑھ چکے کہ تھوک اگر خون پر غالب آ جائے یا تھوک کے جو ہے وہ برابر ہو تو اس صورت میں جو وضو ہے وہ وضو جو ہے وہ اس سے ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ آپ سب نے جو ہے وہ پڑھا ہوا ہے، سرخ ہو جاتی ہے تھوک یا پیلی ہو جاتی ہے، اور ٹھیک ہے نا، سرخ ہو جاتی ہے تو اس صورت میں بھی وضو ٹوٹ جائے گا، جو کہ اس کے غلبے کی پر دلالت کرتے ہیں۔ بزاق تھوک کو بولتے ہیں اور ساواہ برابر۔ فرماتے ہیں وَنَوْمٌ لَمْ تَتَمَكَّنْ فِيهِ الْمَقْعَدَةُ مِنَ الْأَرْضِ۔ یہ بھی بڑی کمال کی بات جو ہے کہ گویا کہ ایک طرح سے مصنف علیہ الرحمٰن نے یہ ایک اصول جو ہے وہ گویا کہ بیان کیا ہے۔ اصول مصنف، سب سے پہلے ہم اس کو جو ہے وہ لفظی ترجمہ جو ہے وہ کر لیتے ہیں تاکہ یہ آسانی ہو جائے۔ دیکھیں فرماتے ہیں وہ نومن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نیند کو بولتے ہیں۔ نومن لم تتمکن کا مطلب ہوتا ہے ٹھہراؤ، ٹھہرنا۔ مقعد بولتے ہیں، مقعد یعنی کہ جو نیچے کا حصہ جب ہم بیٹھتے ہیں جو زمین کے ساتھ ملتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو جو ہے وہ مقعد جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ اب میں ترجمہ کروں کہ فرماتے ہیں نیند جس میں مقعد کو قرار حاصل نہ ہو، جس میں مقعد کو زمین سے قرار حاصل نہ ہو، وہ بھی وضو کو کیا کر دے گی؟ توڑ دے گی۔ فرماتے ہیں ارتفاع مقعدتی نائم قبل انتباہی۔ اب ترجمہ دیکھیے گا، یہ یہاں پہ ایک اور چیز جو ہے بیان کر رہے ہیں، اس کو بھی توجہ کے ساتھ آپ نے سماعت جو ہے وہ کرنا ہے۔ فرماتے ہیں سونے والے کی مقعد کا بیدار ہونے سے پہلے اٹھ جانا،
ٹھیک ہے نا. وَإِن لَمْ يَسْقُطْ فِي الظَّاهِرِ اگرچہ وہ نہ گرے ظاہری مذہب کے مطابق. ٹھیک ہے نا. دیکھو اس جملے کو آپ نے کیا کرنا ہے, سمجھنا ہے, توجہ کے ساتھ سمجھنا ہے کہ یہاں پہ مصنف رحمہ کیا فرما رہے. پہلا جو اصول بیان کیا وہ تو واضح ہے کہ بھئی جب مقعد زمین سے ملی ہوئی نہ ہو, نیند آ جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے نا. وَارْتِفَاعُ مَقْعَدَةِ نَائِمٍ قَبْلَ انتباهِهِ, یہ بھی ایک اور چیز بیان فرماتے ہیں, نیند جس میں نہیں سونے والی کے مقعد کا بیدار ہونے سے پہلے اٹھ جانا. سونے والی کی مقعد کا بیدار ہونے سے پہلے اٹھ جانا اگرچہ وہ نہ گرے ظاہر مذہب کے مطابق. یہ بھی چیز جو ہے وہ ایسی ہے, مصنف رحمہ فرماتے ہیں کہ جو وضو کو توڑ دے گی, وضو سے جو ہے وہ جو وضو کو توڑ دے. اب اس کی مثالیں میں آپ کو کیا بیان کروں, جیسے گھوڑے یا خچر پر زین رکھ کر سوار ہو. ٹھیک ہے نا. تو یہ چیزیں وہ ہیں جو وضو کو توڑ دیتی ہیں, اور اس کو آپ نے نماز کے احکام کے اندر بھی پڑھا ہے. فرماتے ہیں وہ اغماء بے ہوشی سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا. وہ جنون, اور جنون کا ہونا. وہ سکر نشے کا ہونا, یا سکر نشے کا ہونا. ٹھیک ہے نا. نشہ بھی وضو کو توڑ دیتا ہے. ٹھیک ہے نا. وقہقہۃ بالغ کا کہکا لگانا. ٹھیک ہے نا. یقظان فی صلاۃ ذات رکوع و سجود. اب اس کا ترجمہ جو ہے وہ آپ دیکھیے گا. سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہی والا مسئلہ نماز کے احکام میں بھی آپ نے سماعت کیا ہے. فرماتے رکوع سجود والی نماز میں زور سے ہنسنا اگرچہ اس نے کہکے کے ساتھ نماز سے باہر ہونے کا ارادہ کیا ہو. اب دوبارہ دیکھیں, بالغ کا کہکا لگانا رکوع اور سجود والی نماز میں. ولو تعمد الخروج, اگرچہ اس نے نکلنے کا ارادہ کیا. بہا, یہاں ضمیر کا مطلب کیا ہے, اس کہکے سے, من الصلاۃ نماز سے. اب پورے کا ترجمہ کیا ہوگا وہ آپ نے سماعت کرنا ہے. پیارے بچوں توجہ کیجیے گا. فرماتے رکوع اور سجود والی نماز میں زور سے ہنسنا, رکوع اور سجود والی نماز میں زور سے ہنسنا اگرچہ اس نے کہکے کے ساتھ نماز سے باہر آنے کا ارادہ کیا ہو. ٹھیک ہے. ومس فرج بذکر منتصب بلا حائل, فرمائے منتشر اعلی تناسل کے ساتھ بلا حیل شرمگاہ کو چھونا. عضو تناسل منتشر ہو اور بغیر حیل کے اس کا شرمگاہ کو چھونا جو ہے, اس سے جو ہے وہ وضو ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے نا. یہ جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ آج سماعت کی ہیں, ان چیزوں کو آپ نے سماعت کیا ہے کہ جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. میں آخر میں ایک بار پھر اس کو نام لیتا جاؤں گا تاکہ آپ کو پھر ایک بار پھر یاد ہو جائے. فرماتے ہیں کہ 12 چیزیں وضو کو توڑ دیتی ہیں. پہلی چیز جو کچھ دونوں راستوں سے نکلے مگر اصح قول کے مطابق آگے کے مقام سے ہی نکلنے کی صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا. بچے کی پیدائش وضو کو توڑ دیتی ہے اگرچہ خون نظر نہ آئے. دونوں راستوں کے علاوہ کسی حصے سے بہنے والی نجاست کا نکلنا, مثلاً خون, کھانے پینے جمے ہوئے خون یا پتے کی قے جبکہ منہ بھر آئے. اور صحیح قول کے مطابق منہ بھر یہ ہے کہ جس کو بغیر تکلف کی روکا نہ جا سکے. اگر متفرق قے کا سبب ایک ہو تو متفرق قے کو جمع کیا جائے گا. تھوک کا خون پر غالب آ جانا, یہ تھوک کے برابر ہونا وضو کو توڑ دے گا. نیند جس میں مقعد کو قرار حاصل نہ ہو وضو ٹوٹ جائے گا اس سے. سونے والے کے مقعد کا بیدار ہونے سے پہلے اٹھ جانا اگرچہ وہ نہ گرے ظاہر مذہب کے مطابق. بے ہوشی, جنون, نشہ, رکوع سجود والی نماز میں زور سے ہنسنا اگرچہ اس نے کہکے کے ساتھ نماز سے باہر آنے کا ارادہ کیا ہو. منتشر آلہ کے ساتھ بلا حیل شرمگاہ کو چھونا, اس سے بھی کیا ہوگا وضو ٹوٹ جائے گا. یہ 12 چیزیں جو مصنف نے بیان کی ہیں ان کو آپ نے یاد کرنا ہے جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے.